الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین باب فی المراقبہ، حدیث نمبر 65، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے ایک عظیم درس اور سبق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سچائی اور اس کی صداقت بیان کرنے کے لیے متعدد طریقے اختیار فرمائے ہیں، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ پچھلی امتوں کے احوال بیان کرنا، ان کے اعمال اور ان کے نتائج ذکر کر کے اپنی امت کو تنبیہ فرمانا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتی الابرص فقال ای شیء احب الیک قال لون حسن وجلد حسن ویذهب عنی الذی قد قذرنی الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا فقال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأوتي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأوتي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلع به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلع بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، مبروس، گنجا اور نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ فرشتہ ابرص کھوڑی والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت جسم اور اس گناؤنی بیماری سے نجات جس کے ذریعے سب لوگ مجھ سے بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری دور ہو گئی اور خوبصورت جلد نکل آئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے۔ راوی کو اس میں شک ہے۔
اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال نکل آئیں تاکہ وہ عیب دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج جاتا رہا اور خوبصورت بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے کہا گائے، تو اسے ایک حاملہ گائے عطا کی گئی اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میری نگاہ واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، تو اس کو بچہ دینے والی بکری دے دی گئی۔ پھر دونوں کے جانوروں نے بھی بچے دیے اور اس کے جانور نے بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وادی اونٹ سے بھر گئی اور دوسرے کی گایوں سے بھر گئی اور تیسرے کی بکریوں سے بھر گئی۔ فرشتہ پھر اپنی پہلی ہیئت اور صورت میں ابرص برس والے کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں، وسائل سفر سے محروم ہوں، اب میرے لیے اللہ کی نصرت اور تیری مدد کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا فرمایا ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل کو پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے کہا میرے ذمے بہت سارے حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے برس کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا؟ اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ وہ بولا یہ مال دولت تو میری موروثی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ فرشتہ پھر اپنی پہلی والی حالت اور صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو پہلے سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی پہلی والی حالت اور صورت میں اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مسکین مسافر ہوں، میرے وسائل سفر ختم ہو گئے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی نصرت اور تیری مدد کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ میں تم سے اللہ کے نام سے جس نے تمہاری بینائی لوٹائی ہے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے تکمیل سفر کی کوئی صورت کروں۔ وہ بولا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ تم جتنا چاہو میرے مال سے لے لو اور جو چاہو چھوڑو، اللہ کی قسم آج اللہ کے نام پر تم جو لینا چاہو میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ تو تمہاری آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ حدیث کی تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں یہ بیان فرمایا ہے، اس حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں پر احسان فرمایا، مگر ان میں سے 2 ابرص اور اقرع نے ناشکری اختیار کی اور نابینا نے شکر اور حمد و ثنا کا طریقہ اختیار کیا اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لوٹا دینے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوئے اور باقی 2 سے ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔